الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کسی دینی مدرسے کا سالانہ پروگرام ہو اور خوش نصیب حفاظ کی دستار بندی کی تقریب ہو تو اس پروگرام کا عنوان عظمت قرآن ہی ہونا چاہیے۔ یہاں کے احباب نے اس عنوان کے ساتھ ایک دوسرا عنوان بھی تجویز کیا ہے، عظمت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے رب نے مجھے توفیق بخشی تو میں دونوں عنوانوں پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ ان دونوں عنوانوں کو جو میں مربوط کروں گا جوڑوں گا، اس کا تذکرہ میں ابتدا میں کر دیتا ہوں۔ مجھے کچھ آپ کے ذوق کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔
کتابوں میں سب سے عظیم کتاب قرآن ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اس وقت ہمارے معاشرے اور ماحول میں سب سے مظلوم کتاب بھی قرآن ہے۔ اس کی میں تفصیل عرض کروں گا۔ اسی طرح معاویہ بھی بڑے عظیم ہیں۔ ان کی عظمت سے انکار اہل سنت کہلانے والے کے لیے ناممکن ہے۔ معاویہ جتنا عظیم ہے اتنا ہی معاویہ بھی مظلوم ہے۔ قرآن کی عظمت کے لیے صرف ایک بات کافی ہے کہ یہ میرے آقا کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ میرے آقا کو اللہ نے بڑے معجزے دیے۔ جو آپ کی نبوت کی صداقت پہ گواہ ہے۔ آپ گلیوں میں چلنے لگے تو پتھر میرے نبی کو سلام کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ بڑا معجزہ ہے۔ وادی میں پہنچے تو جانور میرے نبی سے کلام کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ بڑا معجزہ ہے۔ مشکیزے کے منہ پر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا تو انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری۔ سبحان اللہ۔ بڑا معجزہ ہے۔ چاند دو ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ عظیم معجزہ ہے۔ اسی وجود مقدس سے جسد مار روح عالم بیداری میں میرے رب نے آپ کے وجود مقدس کو زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا جہاں جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں پہنچا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سارا سفر جو طے ہوا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پوری رات نہیں لگی، رات کا بھی کچھ حصہ۔ یہ بڑا معجزہ ہے۔ اس کا آواز کم کریں، وصل نہیں ہونی چاہیے، کم کریں۔ اور میں اسٹیشن تو باہر نکل آئے ہیں، اب کم کریں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی۔ میرے آقا نے اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈالی، کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ بڑا معجزہ ہے۔ ایک پیالہ دودھ کا 100 سے زائد بندے پینے والے، اس میں ایک گھونٹ کی بھی کمی نہیں ہے۔ بڑا معجزہ۔
لیکن اگر اللہ میرے نبی کو کوئی معجزہ نہ دیتا، پتھر سلام نہ کرتے، جانور کلام نہ کرتے، کنکریاں کلمہ نہ پڑتی، چاند دو ٹکڑے نہ ہوتا، معراج نہ ہوتا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری نہ ہوتے، اگر اللہ میرے نبی کو کوئی معجزہ بھی نہ دیتا، میرے نبی کی صداقت کے لیے ایک ہی معجزہ قرآن والا کافی تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے میرے نبی۔ کس کی زبان سے نکلنے لگ گیا ہے؟ توجہ رکھنی ہے آپ نے میری طرف۔ 40 سال کے بعد اچانک یہ قرآن کس کی زبان سے نکلنے لگا؟ جو کسی سکول میں نہیں گیا، ساری زندگی کسی مکتب میں نہیں گیا، کسی مدرسے میں نہیں گیا، اس کا استاد کوئی نہیں، اس نے قلم دوات کاغذ اس سے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا، لکھنا نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا، اپنا نام لکھنا نہیں جانتا، اس کی زبان سے اچانک ایسا کلام نکلنے لگا جس نے عرب کے شاعروں کو، خطیبوں کو چیلنج کر دیا، فاتو بسورۃ من مثلہ۔ سبحان اللہ۔ تم کہتے ہو کہ میرا محمد خود بناتا ہے، میرا نبی تو پڑھا ہوا نہیں ہے، تم تو پڑھے ہوئے ہو، میرا نبی شاعر نہیں ہے، تم تو شاعر ہو، خطیب ہو، متکلم ہو، فاتو بسورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ اگلی آیت میں اللہ نے حد ہی کر، یہ ہوتا ہے نا چیلنج، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اگے تے اللہ نے حد ہی مکا دی، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم قیامت کی صبح تک ایسا نہیں کر سکو۔ دنیا کفر کے سر پر قرآن کا یہ چیلنج تلوار بن کے لٹک رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک لٹکتا رہے۔ تو میرے نبی قرآن کی عظمت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ یہ میرے نبی کا کیا ہے؟ معجزہ۔ مجھے تعلیم یافتہ لوگ نظر آ رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، پہلے نبیوں کو بھی رب نے معجزے دیے تھے، سب نبیوں کے معجزے عملی تھے، عملی۔ میرے نبی کا قرآن والا معجزہ علمی تھا۔ یہ تو سمجھ کے سبحان اللہ کی تو ان کک سمجھ بھی نہیں ہے، علمی اور عملی۔ یہ میں سمجھاؤں گا تو پھر ساری مسجد سبحان اللہ سے گونجے گی۔ سب نبیوں کے معجزے عملی تھے، عملی۔ میرے نبی کا معجزہ قرآن والا علمی تھا۔ عمل موت کے وقت ختم ہو جاتا ہے، علم کسی کے مرنے سے ختم ہو نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہے علم میں اور عمل۔ میرے استاد دنیا سے چلے گئے، ان سے جس شاگرد نے پڑھا تھا وہ آج موجود ہے، علم باقی۔ کوئی تفسیر لکھ گیا، کوئی کتاب لکھ گیا، وہ کتاب باقی ہے، تفسیر باقی ہے، استاد چلا گیا، اس کے شاگرد آ گئے، عمل موت کے وقت ختم ہو جاتا ہے۔ بندہ مر گیا تو نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، ثواب بھی نہیں ملنا، علم ختم ہو یہ تسی نہیں سمجھے تو میں اور سوکھا کر کے سمجھا۔ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی۔
کہ میں مشکل بات بھی آسان کر کے سمجھا دوں۔ حضرت سلیمان دا تخت ہن ہوا چ نہیں اڑتا، اڑتا تھا جب اڑتا تھا۔ حضرت سلیمان دنیا سے چلے گئے، معجزہ بھی زندگی تک تھا، وہ عملی معجزے تھے۔ حضرت موسیٰ کی لاٹھی آج سانپ نہیں بنتی، بنتی تھی جب بنتی تھی۔ حضرت موسیٰ دنیا سے چلے گئے، معجزہ بھی۔ حضرت عیسیٰ آج مادرزاد نابیناؤں کو بینا نہیں کرتے، کرتے تھے جب کرتے تھے۔ آسمانوں پہ تشریف لے گئے، معجزہ بھی دنیا سے ختم ہو گیا۔ سارے نبیوں کے معجزے عملی تھے، عملی۔ نبی دنیا سے چلا گیا، معجزہ بھی چلا گیا۔ میرے نبی کا معجزہ علمی تھا، میرا نبی دنیا سے چلا گیا، قرآن والا معجزہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ اللہ عظمت قرآن زندہ باد، عظمت امام الانبیاء زندہ باد۔ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑی عظیم کتاب۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اس کی اپنی عظمت کتنی ہوگی۔ جس چیز کو اس کے ساتھ نسبت ہو گئی نا، اللہ نے اسے بھی عظیم بنا دیا۔ جو فرشتہ لے کے آیا وہ سید الملائکہ، جن شہروں میں اتری وہ شہر سارے شہروں سے اعلیٰ، جس مہینے میں اتری، ہوں تھوڑا جہا تساں بھی بولو، وہ مہینہ سارے مہینوں سے اعلیٰ، جس رات میں اتری، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر پڑھو شاباش، خیر من الف۔ یہ کیوں عظمت ملی؟ انا انزلناہ، جس رات میں قرآن اتارا نا، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی۔ خیر کو اللہ نے مبہم رکھا، مبہم۔ کتنی بہتر یہ نہیں بیان کیا۔ مثلا اللہ کہتے 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا، 5 گنا، نہ، اسے مبہم رکھ دی، بس کہا خیر من الف شہر، اس کو مبہم رکھا۔ مولا دگنی ہے، 4 گنا ہے، 6 گنا ہے، 10 گنا ہے، 100 گنا ہے، 1000 گنا ہے، لاکھ گنا ہے، کروڑ گنا ہے۔ کتنی بہتر ہے؟ فرمایا بہتر ہے، کتنی ہے یہ میں جانتا ہوں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو آج میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے شاید کبھی نہ سنی۔ ایک طرف ہے 1000 مہینے، کتنے؟ 1000 مہینے، اور اس کے مقابلے میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارے جو آبا و اجداد تھے، دادا پردادا، اس زمانے میں سفر ہوتے تھے اونٹوں پہ۔ کس پہ لوگ سفر کرتے تھے؟ اور اٹھتے جانا پوے بھلوال تو سرگو دے، کتنا ٹائم لگے گا؟ اور اگر اونٹ پہ جانا پڑے لاہور ہائی کورٹ تاریخ بھگتنے، لوگ اونٹوں پہ جاتے تھے مکے سے مدینے، کوئی سواری نہیں تھی۔ مہینوں میں سفر طے ہوتا، مہینوں میں۔ پھر آ گئی بسیں، جو شروع میں بسیں آئی نا، ان کی حد رفتار
25-30 मील फी घंटा होती थी। वो भुलवाल से सरगोदे या सरगोदे से भुलवाल पहुंचेंगी 2 घंटे में, 2.5 घंटे में। फिर आ गई कारें, ये सफर तय होने लग गया 1.25 घंटे में, आधे घंटे में। फिर आ गए हवाई जहाज, बंदा 4 घंटे में कराची से बैठे जद्दे पहुंच गए, सिर्फ 4 घंटे। और ये सफर ऊंटों पे हो तो महीने। फिर आ गए जेट तैयारे, जेट तैयारों ने घंटे भी खत्म कर दिए, मिनट। इधर से उड़ना है और चंद मिनटों में हिंदुस्तान के शहरों पे जा पहुंचे। वो सफर जो ऊंटों पे महीनों में होता, वो सफर अब घंटों में होने लग गया। तरक्की का जमाना आया ना। अल्लाह ताला कहते हैं, मेरी तरफ तो रखनी है आपने, मेरी तरफ देखना है आपने। बुजुर्गो मेरे लिए पासे वेखो, मैं एडी कम की गल कर रहा भी किसी किताब में लिखी भी नहीं लभनी, तुम्हें किसी आलिम ने बताई भी नहीं होगी, और आज के बाद तुम्हें बड़ा मजा भी आएगा। तवज्जो है आपकी? वो सफर जो ऊंटों पे या पैदल महीनों में होता था, हवाई जहाज में और जेट तैयारों में वो मिनटों में होने लगा, मिनटों में। अल्लाह कहती हैं पहली उम्मतों के लोग कुर्बे इलाही का सफर जो 1000 महीनों में तय किया करते थे, ये उम्मत उस सफर को एक रात में तय कर ली। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फे। कुर्बे इलाही का वो सफर जो पहली उम्मतें 1000 महीनों में तय करती थी, ये उम्मत वो सफर एक रात में। जिस रात में कुरान उतरा वो रात अजीम हो गई, जिस महीने में उतरा वो महीना अजीम हो गया, जो फरिश्ता लेके आया वो फरिश्ता अजीम हो गया, और जिस हस्ती पर कुरान उतरा सुभान अल्लाह वो सिर्फ नबी न रहा, नबियों का इमाम बन गया। सुभान अल्लाह। वो खातिमुन नबिय्यीन बन गया, वो रहमतुल लिल आलमीन बन गया, वो शफीउल मुज़निबीन बन गया, वो कायनात का सरताज बन गया। और जिस उम्मत को कुरान मिला वो उम्मत सारी उम्मतों से आला हो गई। अब सुनिए वो हदीस जो आप सबको याद है, खैरुकुम, पढ़ो जिन जिनको याद है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। कौन कह रहा है? कायनात का सबसे सच्चा इंसान कह रहा है। कौन कह रहा है? जो लब उस वक्त तक नहीं खोलता जब तक उधर से इशारा नहीं होता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। उस कायनात के सबसे बड़े सादिक इंसान ने कहा तुम में बेहतर कौन है? खैरुकुम, तुम में बेहतर कौन है? जो बैरिस्टर हो। तुम में बेहतर कौन है? जो चीफ जस्टिस बने। तुम में बेहतर कौन है? जो मुल्क का वजीर आजम बन जाए। तुम में बेहतर कौन है? जो मिल ऑनर हो, कोठियों, कारें हो, मुरब्बी हो, दौलत हो, माल हो, जेवर हो, वो बेहतर है तुम में? नहीं, मेरे आका ने कहा तुम में बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है, फिर कुरान पढ़ाता है। तुसी इस इरशाद दे विच डुब के वेखो, पढ़न वालियां दा जिक्र मेरे नबी ने पहले किया, शागिर्दों का जिक्र पहले किया, उस्तादा दा। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। तुम में बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है। मुझे किसी से सनद लेने की क्या जरूरत है? मैं किसी सरकारी एहलकार से सनद लेता फिरूंगा, मुझे सनद दे। मुझे क्या जरूरत है सनद लेने की किसी से? मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं मदरसे में बैठा हूं,
میں قرآن پڑھا رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھے کوئی سند لینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کائنات کے سرتاج نے سند عطا کر رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ خیرکم من تعلم القرآن۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ان کوٹھیوں، کاروں، مربوں، لینڈ کروزوں کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ۔ میرے پیغمبر یہ کافروں کے مختلف گروہوں کو جو ہم نے دنیا کی آسائشیں دے رکھی ہیں نا، دولت ہے، پیسہ ہے، اولاد ہے، میرے پیغمبر آنکھ اٹھا کے بھی ان کی طرف نہ دیکھا کر۔ لا تمدن، اکھاں لمیاں نہ کر، جو ہم نے ان کو نفع دے رکھے ہیں، دولت دے رکھی ہے، آنکھ اٹھا کے بھی ان کی طرف نہ دیکھ میرے پیارے پیغمبر، میں نے تجھے قرآن کی نعمت دے رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس قرآن والی دولت کے مقابلے میں یہ دنیا کی دولتیں کیا کریں گی؟ قرآن بڑی عظیم کتاب، میں نے چونکہ بہت ساری باتیں کرنی، اس کو یہی رہنے دی۔ عظمت میں نے بیان کر دی، عظمت پر میں نے دلائل دے دی۔ قرآن جتنا عظیم ہے اتنا ہی مظلوم ہے۔ مظلوم اس لحاظ سے کہ جس امت کو اللہ نے دیا، مجھے اور آپ کو، ایک حدیث ہے، فرشتوں نے اللہ سے کہا ہمیں بھی قرآن پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ اللہ نے جواب میں کہا قرآن کی تلاوت کرنا تو امت محمدیہ کا شرف ہے، سبحان اللہ۔ وہ پڑھیں گے۔ تمہیں شوق ہو نا، زمین پہ چلے جایا کرو، اس امت کا کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہو نا، تم سن لیا کرو، ہم تمہیں سننے کا ثواب دے دیا کرو۔ یہ قرآن جو ہمیں ملا، ہمیں، میری مراد صرف آپ لوگ نہیں ہے، مخاطب تو میں آپ کو کر رہا ہوں، لیکن مراد میرا معاشرہ ہے، پورا ماحول، پورا معاشرہ، کلمہ گو لوگ جتنے بھی ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے یہ عظیم کتاب عطا کی اور یہ سہرا جن کے سر پہ سجایا، وہ لوگ، وہ امت اس قرآن کے نزول کا مقصد ہی آج تک نہ سمجھ سکی۔ اس سے زیادہ مظلوم کتاب کون سی ہوگی؟ ورنہ بولو تم نے کیا مقصد سمجھا ہے؟ یہ تسی نہیں بولنا تے تواڈی ترجمانی میں کروں، تم نے مقصد قرآن کے نزول کا یہ سمجھا نئی دکان بناؤ، طالب علماں نو بلاؤ، ختم پڑھاؤ، برکت واسطے، نیا مکان بناؤ، طالب علماں نو بلاؤ، اس وچ برکت واسطے، یہ قرآن پڑھا جائے تو برکت ہو، مکان میں برکت ہوگی، دکان میں برکت۔ جتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، سنجیدگی کے ساتھ میری بات پہ غور کرنا، جب طالب علم اس دکان میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو، اگر پڑھتے ہیں، ورنہ اساں طالب علمی گزاری ہے، ہمیں پتہ ہے طالب علم جس وجہ سے پڑھتے ہیں، طالب علم اس دیکھ کے لیے پڑھتے ہیں جو باہر پک رہی ہے۔ تیری دکان نو بھاویں اگ لگے، طالبہ نو کی برکت ہو بے برکتی ہو، تو جان، تیری دکان جانے، طالب علموں کو اس سے کیا سروکار ہے؟ طالب علم جب ختم قرآن کا پڑھتے ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو سچی سچی بات کرنا، اس قرآن میں پڑھتے ہوئے یہ آیت تلاوت کرتی ہیں، پورا تولو ہے قرآن میں۔ ہوں کوئی چپ کر گیا ہو یار، بولو یار، بولو تھوڑا جہا۔ ہوں میں دوسرے مسلک نو رگڑا لاؤن لگا جا، تسی ٹپ ٹپ کے آنا تے تہاڈی گل آئی ہے تے چپ کر گئے ہو۔ ہے قرآن میں پورا تولو؟ طالب علم اس دکان میں پڑھتے ہیں، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کے نہ دو، ہے قرآن میں،
ہے؟ سودی کاروبار چھوڑ دو، سودی کاروبار نہیں چھوڑو گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہے قرآن میں۔ طالب علم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اپنا مال بطور رشوت حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ، رشوت دے کر اپنے بھائی کے حق پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقے سے اپنے بھائیوں کے مال نہ کھایا کرو، ہے قرآن میں۔ حکا چپ کر گئے، میں چپ کر جاؤں، ہے قرآن میں۔ طالب علم پڑھتے ہیں، دکاندار کہتا ہے برکت واسطے پڑھ چھڈو، میں پورا تولنا کوئی نہیں، برکت واسطے پڑھ چھڈو، میں سودی کاروبار چھوڑنا کوئی نہیں، برکت واسطے پڑھ چھڈو، میں رشوت والا معاملہ چھوڑنا۔ یہ سلوک کیا آپ نے قرآن کے ساتھ، یہ سلوک ہے ہمارا قرآن کے ساتھ۔ عدالت میں منصف بیٹھا ہے، وہ گواہ کو کہتا ہے قرآن کی قسم اٹھا کے کہہ، جو کچھ کہو گے سچ کہو گے۔ تو قرآن دی قسم چاہ کے آخ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، میں فیصلہ قرآن دے حکماں دے مطابق نہیں، فیصلہ میں نے تعزیرات ہند کے مطابق۔ یہ سلوک کی ہے اس قوم نے قرآن کے ساتھ کہ یہ قسموں والی کتاب ہے، پلیٹوں پہ لکھ لکھ کے گھول گھول کے پینے والی کتاب ہے، خوشبو میں بسا کے چوم کے آنکھوں پہ لگا کے اوپر والے تختے پہ رکھنے والی کتاب ہے۔ اس لیے یہ قرآن آیا تھا۔ دو آدمی آپس میں جھگڑتے ہیں، پیسے کا لین دین ہو جاتا ہے، تو جب جھگڑا طویل ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں پیسے قرآن تے رکھ چھڑنا، تو چک لے، انا للہ۔ یہ تم نے قرآن کی عظمت سمجھی ہے؟ غیر ملک میں اگر کوئی قرآن کی توہین کرے تو جلوس نکالتے ہو، احتجاج کرتے ہو، بازاروں میں آ کے جب احتجاج کرتے ہو تو قومی املاک کو نقصان پہنچاتے ہو، قومی املاک کو توڑ پھوڑ کر دیتے ہو، قومی املاک کی۔ بڑا تمہیں غصے چڑھتا ہے بھئی قرآن دی توہین ہو گئی ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے قرآن کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے؟ اس کے نزول کا مقصد ہی نہیں سمجھ سکے یہ کیوں آیا تھا، صرف سمجھا یہ کتاب برکت ہے، برکت والی کتاب ہے۔ بندیالوی کہتا ہے یہ کتاب برکت بعد میں ہے، صحیفہ ہدایت پہلے ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں آئی تھی؟ رہنمائی کے لیے آئی تھی، راستہ دکھانے کے لیے آئی تھی۔ میں کیوں کہتا ہوں آپ سب کو وہ آیت یاد ہے، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، ہماری ماں بہنوں سب کو یاد ہے۔ میں پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن۔ شروع میں اس نے اپنے معنی کا مقصد بتایا، ہدن یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ متقی مال کے حساب سے کہا کہ جو لوگ قرآن کے احکام پہ عمل کریں گے آخر کار وہ متقی بنے گے، اس وجہ سے کہا ہدی للمتقین۔ ایک اور آیت پڑھی، آپ میں سے امید ہے 70% آدمیوں کو آتی ہوگی انشاءاللہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ ہدی للناس۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک تیسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں جو آپ میں سے شاید بہت کم لوگوں کو آتی ہو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن اس رستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا رستہ۔ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے۔ سورت ابراہیم کو اللہ نے شروع کیا، کتاب انزلناہ الیک
یہ عظیم الشان کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا. کیوں اتارا؟ اس کے اتارنے کا سبب کیا ہے؟ مولا مقصد کیا ہے؟ ہم پلیٹوں پہ لکھ لکھ کے گھول گھول کے پیئیں، سر پہ اٹھائیں، تاکوں میں اس کو سجائیں، تعویذ اس کے بنائیں. کیوں اتارا تو نے؟ اللہ کہتے ہیں لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اے مانا ذرا تسی کرنا. تخرج، خروج، خارج، اخراج، نکلنا، نکالنا. لِتُخْرِجَ النَّاسَ، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، کس کی طرف؟ روشنی. تو یہ کتاب برکت بعد میں ہے، صحیفہ ہدایت یہ کیوں آیا تھا؟ ہدایت دے، رہنمائی کر. اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ رہنما کتاب کب بنے گی؟ جب اسے سمجھ کے پڑھے. دنیا کی کوئی کتاب بغیر سمجھے کو نہیں پڑھتا. کسی لا کے طالب علم سے پوچھئے، وہ اپنا نصاب کی کوئی کتاب بغیر سمجھے پڑھے. میڈیکل کے کسی طالب علم سے پوچھئے، وہ اپنے نصاب کی کتاب بغیر سمجھ کے پڑھے. کوئی انجینئر پڑھے بغیر سمجھ کے. بغیر سمجھ کے کون پڑھتا ہے کتاب کو؟ صرف ہم ہیں جنہوں نے سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. اور ہمیں یہ پڑھایا گیا قرآن بڑی مشکل کتاب ہے، اس واسطے 16 علم چاہیے دینے. وہ بیچارے بندے دا سر پیچھے جا لگا بھی 16 علم تا قرآن آندا. بڑی مشکل کتاب، بڑی مشکل زبان. انگلش آسان ہے، آپ بولتے ہیں، لکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. نہیں لکھتے پڑھتے، نہیں سمجھتے. انگلش کا ایک لفظ بھی اردو کے ساتھ نہیں ملتا، ایک لفظ بھی. اور عربی کے 80% الفاظ اردو میں استعمال. یہ تو بڑی اردو کے قریب زبان. میں ایک سورت کے لفظ پڑھنے لگا ہوں، تھوڑا سا آپ دماغ کو تازہ کریں. کیا اردو میں حمد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا؟ بول. ہوتا ہے. رب ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، رحمان، رحیم، مالک، یوم، عبادت، استعانت، ہدایت، صراط، مستقیم، انعام، غضب، ضلالت. کون صورت؟ سارے الفاظ اردو دے آپ کے اردو میں استعمال ہوتے ہیں. سارے الفاظ سورت فاتحہ میں آ گئے. کیوں نہیں سمجھ سکتے آپ قرآن کو؟ سمجھ کے نہیں پڑھنا نا، پھر روو اور لکیر پیٹو. اور جہاں 4-5 نوجوان بیٹھتے ہو وہاں بیٹھ کے یہی بحث کیا کرو، سادہ بیڑا مولویاں غرق کر چھڑے. سن مولویاں کدائندہ نہیں چھوڑیا. اس مولوی کی مانے کہ اس مولوی کی مانے، وہ سچا ہے کہ وہ سچا ہے. میں کہتا ہوں نہ اس مولوی کی مانے نہ اس مولوی کی مانے، رب کے قرآن کی مانے. خود پڑھ کے مانے، گرامر پڑھیں اور پھر قرآن پاک کا ترجمہ کریں. قرآن رہنمائی کرے گا آپ. تو قرآن جتنی عظیم کتاب ہے اتنی ہی مظلوم کتاب. مظلوم اس لحاظ سے کہ یہ امت اس کے آنے کا مقصد نہ سمجھے. اسی طرح معاویہ بھی عظیم ہے. میں یہ جانتا ہوں، یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، تاریخ بھی پڑھتے رہتے ہیں. میں یہ جانتا ہوں کہ کئی لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ معاویہ کی عظمت کے لیے کوئی فرمان نبوی نہیں ہے. میں نے 1 منٹ کے لیے مانا، میں نے تسلیم کیا کہ معاویہ کے لیے کوئی فرمان نبوی عظمت کے لیے نہیں ہے. میں نے یہ بھی مانا کہ وہ کاتب وحی بھی نہیں، مان لیا میں نے یہ بھی مانا
کہ وہ پہلے بحری بیڑے کا موجد بھی نہیں، میں نے یہ بھی مانا وہ پہلے بحری لشکر کا سالار نہیں، میں نے یہ بھی مانا کہ حسنین کریمین نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی نہیں کی۔ ساری باتیں میں نے آپ کی مان لی ہیں۔ نہ معاویہ کی عظمت کے لیے کوئی حدیث ہے، نہ وہ کاتب وحی ہے، نہ اس نے پہلا بحری بیڑا بنایا، نہ وہ پہلے بحری لشکر کا سالار ہے۔ میں نے ساری باتیں تیری مان لی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں معاویہ کی عظمت کے لیے صرف ایک بات کافی ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے، بس وہ میرے نبی کا کیا ہے؟ صحابی ہے۔ یا تو انکار کرو، کوئی اہل سنت کہلانے والا جرت کرے اور انکار کرے، میرے مخاطب صرف اہل سنت ہے اور کوئی میرا مخاطب، خدا گواہ ہے میرا کوئی مخاطب نہیں۔ یا تو جرت کرو، کہو معاویہ صحابی نہیں، کرو جرت، نہیں جرت کہتے ہیں صحابی تو ہے، رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، صحابی بھی ہے۔ یا تو کرو جرت کہ وہ صحابی نہیں ہے تو میں ثابت کروں گا بخاری سے، حدیث کی سب سے معتبر کتاب، اور قول بھی کسی معمولی بندے کا نہیں ہوگا، میرے نبی کا چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، مفسر قرآن، جس کے لیے میرے نبی نے تہجد کے ٹائم دعا مانگی تھی قرآن فہمی کی، وہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ معاویہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہیں صرف عیب چننے آتے ہیں، یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط، یہ صرف یہ چنتے ہو، کبھی فضائل بھی بیان کیا کرو۔ کیا بخاری میں نہیں ہے؟ تم تو تاریخ کی کتابیں اٹھائے پھرتے ہو، میں حدیث کی سب سے معتبر کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، بخاری۔ میرے آقا عمرۃ القضاء کرنے آئے، یہ 7 ہجری کی بات ہے۔ کب؟ 6 ہجری میں حدیبیہ ہوا، صلح حدیبیہ، 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا۔ صلح حدیبیہ والے سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، آپ بغیر عمرہ کیے واپس چلے گئے۔ اس عمرے کی قضا کرنے آپ اگلے سال آئے، اس کو کہتے ہیں عمرۃ القضاء۔ 7 ہجری کی بات ہے، فتح مکہ سے 1 سال پہلے۔ بہت سارے اشکال ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا معاویہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے، مجبوری کا ایمان تھا، بھاگنے کا رستہ کوئی نہیں رہا تھا، ایمان نہ لاتے تو کیا کرتے، ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا۔ عمرۃ القضاء کس ہجری میں ہوا؟ فتح مکہ سے 1 سال۔ میرے آقا نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، 7واں چکر مکمل کر کے آپ مروہ پہ جا کے بیٹھے ہیں۔ ایک کام رہ گیا، حجامت کروانا، باقی سارے کام ہو گئے۔ بال کٹوانے ہیں میرے نبی نے، اٹھاؤ بخاری، عمرۃ القضاء میں میرے نبی کی زلفیں کاٹنے والے کا نام معاویہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی یہ بھی لوگوں کو سنایا کرو، وہاں حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حیدر کرار بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے، حضرت زبیر بھی تھے، حضرت بلال بھی تھے، عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے، سعد ابن ابی وقاص بھی تھے، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن میرے نبی کی زلفیں کس نے تراشی تھی؟ حضرت معاویہ۔ یہ فتح مکہ سے 1 سال پہلے کی بات۔ تم یوں ہی لوگوں کو پاگل بناتے رہتے ہو کہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے۔ فتح مکہ سے 1 سال پہلے وہ مسلمان ہو چکے تھے، میرے نبی کی زلفیں انہوں نے تراشی، میرے نبی نے ان کے لیے دعائیں مانگی تھی، اللہم اجعل معاویۃ ہادیا مہدیا وہدہ، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ نہیں تمہیں سمجھ آئے، مرشد دعا مانگے نا، مرشد
مرید کہتے ہیں مرشد دعا کیتی ہے وہ عرش دا سینہ چیر کے ٹر گئی ہے. تیرا مرشد دعا مانگے تو عرش کا سینہ چیر دیتی ہے، اور معاویہ کے بارے میں امام الانبیاء دعا مانگے سبحان اللہ. تو تم اس معاویہ پہ تنقید کرنے لگ جاتا ہے. میرا نبی اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو اس پر تنقید کے الفاظ بولتا ہے. مولا معاویہ کو کتاب کا علم دے، مولا معاویہ کو حساب کا علم دے، وَقِهِ الْعَذَابَ، مولا معاویہ کو عذاب سے بچا لے. سبحان اللہ. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، کیا تمہاری تمنا نہیں مجھ سمیت کہ قیامت کے دن آمنہ کے لال ہمارے لیے شفاعت کرے؟ نہیں تمنا، نہیں تمنا. یہی تو ایک سہارا ہے. اللہ کی رحمت کا سمندر موئزن ہو جائے، میرا آقا شفاعت کے لیے لب کھول دے، تو ہمیں بھی عذاب سے. میرے لیے شفاعت کرنی ہے میرے آقا نے، آپ کے لیے کرنی ہے. بولو شفاعت کیا ہوگی؟ بولو کیا کہنا ہے آپ؟ اور یہی شفاعت کرنی ہے نا کہ مولا ان کو عذاب سے بچا. یہ میری امت کے لوگ ہیں، موحد لوگ ہیں، انہوں نے شرک نہیں کیا. مولا انہیں عذاب سے بچا لے، آگ سے بچا لے ان کو. یہی شفاعت ہے نا. بندے عالوی کہتا ہے تیرے میرے لیے میرے آقا نے میدان محشر میں شفاعت کرنی ہے. معاویہ کے مرتبے کو کون پہنچے جس کے لیے میرے نبی نے اسی دنیا میں عذاب سے بچنے کی سفارش کر دی تھی. سبحان اللہ. وَقِهِ الْعَذَابَ. اللہ اکبر. زندہ باد. معاویہ 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 معاویہ. مجھے دکھ اس بات کا ہے، پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ لوگوں کا اس معاملے میں بیڑا زیادہ غرق، انہیں علم پہ ناز ہے، مطالعے پہ ناز ہے، تحقیق. پھر وہ کہتے ہیں فلاں کتاب نے لکھا اور فلاں کتاب نے لکھا اور فلاں مورخ نے لکھا، ہم نے فلاں تاریخ کو پڑھا اور فلاں تاریخ. تیری تحقیق ہے، تحقیق کے بلبوتے پر میرے نبی کے صحابی پر زبان درازی کرنے پہ لگے ہوئے ہو. میں ہر جگہ ایک جملہ بولتا ہوں، بھلوال میں شاید میں نے نہ بولا ہو تو آج بولتے جا رہا ہوں. صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. سبحان اللہ. پکا لو اس جملے کو، پکا لو. صحابہ کو کتابوں میں نہیں دیکھنا، صحابہ کو کہاں دیکھنا ہے؟ قرآن میں. تبری، حضرت تبری نے حضرت داؤد کے بارے میں کیا لکھا؟ سناؤں تمہیں؟ تمہارے پاؤں تلے سے زمین سرک جائے. اس نے نبی کو معاف نہیں کیا. حضرت یوسف اور زلیخا کے بارے میں کیا لکھا اس نے؟ سناؤں تمہیں؟ خود میرے نبی اور میرے نبی کی پھوپھی زاد بہن زینب کے بارے میں اس نے کیا لکھا ہے؟ سناؤں تمہیں؟ تمہارے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. جو تبری حضرت داؤد کو معاف نہیں کرتا، میرے نبی کو معاف نہیں کرتا، حضرت یوسف کو معاف نہیں کرتا، اس کی تحقیق پہ اعتبار کرتے ہو اور صحابہ پہ تان کرتے ہو کہ فلاں مورخ نے یوں لکھا ہے، فلاں مورخ نے یوں لکھا ہے. صحابہ تاریخی کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. بے شک. صحابہ کو تولنا ہے تاریخ کے ترازو پہ نہیں تولنا. مجھے تولنا ہے نا، ترازو کیا ہے؟ تاریخ. میرے استاد کو تولنا ہے، ترازو تاریخ. کسی دیوبندی عالم کو تولنا ہے، ترازو تاریخ. کسی بریلوی عالم کو تولنا ہے، ترازو تاریخ. کسی اہل حدیث عالم کو تولنا ہے، ترازو تاریخ. قائد اعظم تلیں گے تاریخ کے ترازو پر، علامہ اقبال تلیں گے تاریخ کے ترازو پر.
जुल्फकार अली भुट्टो को तोलना है तो तारीख तराजू है, जनरल जियाउल हक को तोलना है तराजू क्या है? तारीख है। जहांगीर, आलमगीर, शाहजहां, हुमायूं, मुगल बादशाह, इनको तोलना है ना तराजू, तारीख है। सब तुलेंगे तारीख के तराजू पर, सहाबा तारीख के तराजू पर नहीं तुलेंगे, सहाबा कुरान के तराजू पे तुलेंगे। सुभान अल्लाह। उन्हें तोलना है कुरान के तराजू पर। कुरान उनके बारे में क्या कहते हैं? आप भुलवाल के सराफा बाजार में जाएं और आप सुन्नार से कहें मैंने सोना लेना है, जेवर बनवाने हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। सर्राफ कहता है क्या शर्त है तुम्हारी? ये कहता है मैंने सोना तुलवाना टाल पे है। कहाँ? लेना सोना ते तुलवाना टाल पे। सर्राफ कहता है पागल, टाल ते तुलदियां नहीं लकड़ियां। बात तो मैंने बड़ी कर दी है। टाल ते तुलदे नहीं पत्थर, सोना तोलर का तराजू हो रे अलग तराजू है। सब तुलेंगे तारीख के तराजू पर, सहाबा सोने की तरह खड़े हैं। सुभान अल्लाह। वो तारीख के तराजू पे नहीं तुलेंगे, वो किस तराजू पे तुलेंगे? कुरान के तराजू। कुरान उनके बारे में क्या कहता है? मैं वो आयत पढ़ूं जो आपको आती ना हो तो आप कहेंगे पढ़ छड्डी इस पता नहीं की मैं नसी इसका संते समझ ही नहीं आई। मैं वो आयत पढ़ने लगा हूं जो आप सबको याद। सुभान अल्लाह। मजा है ना दलील का। दलील ऐसी दूं जो आपके ज़हन में हो, आपको याद हो। मैं शुरू करूंगा, आप इंशाल्लाह पढ़ने लग जाएंगे। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, माना तुसी करना कि मैं करा? मैं मेरे ते एतबार करो, ठीक है। तो नहीं आता, बिल्कुल लफ्जी माना करूंगा, लफ्जी माना करूंगा। यही लोग हैं, यही लोग, उलाइका यही लोग हैं अपने रब की तरफ से हिदायत पर, अपने रब की तरफ से हिदायत पे यही लोग हैं। वह उलाइका हुमुल मुफलिहून, और क़यामत के दिन कामयाब होने वाले भी यही लोग हैं। सुभान अल्लाह। यही लोग हैं। सच्ची सच्ची गल करो, जो ऐत उतर रही सी मैं था नहीं, आप थे, नहीं, उलमाए देवबंद, नहीं, उलमाए बरेली, नहीं, उलमाए अहले हदीस, नहीं, इमाम आजम, नहीं, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद, इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, नसाई, कोई भी बोलो, इब्ने हजर, इब्ने कसीर, इब्ने जरीर, बोलो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बायजीद बुस्तामी, अली हजवेरी, मोइनुद्दीन चिश्ती, सुल्तान बाहू, थे कोई? नहीं थे ना। तो जब ये आयत उतर रही थी तो मेरे नबी के सहाबा थे। कुछ सानवी समझा मियां, ये रब किसको कह रहा है? हमें भी समझाना। ये अल्लाह अबू जहल को कह रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती जब सहाबा की किरदार कुशी करते हो? ये अल्लाह अब्दुल्लाह इब्ने उबई को कह रहा है, ये अल्लाह यहूदियों और ईसाइयों को कह रहा है उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही लोग हैं हिदायत पर। फिर अल्लाह आलिमुल गैब है ना, अल्लाह को पता था कि कुछ लोगों ने उन्होंने कहना है नबी की जिंदगी में तो ठीक थे, बाद में गलत हो गए। अल्लाह ने फरमाया उलाइका हुमुल मुफलिहून, क़यामत के दिन कामयाब होने वाले भी यही लोग हैं। सुभान अल्लाह। सिर्फ नबी की जिंदगी नहीं, क़यामत के दिन कामयाब होने वाले यही। इन्हीं के बारे में कुरान कहता है उलाइका हुमुस सादिकून। सुभान अल्लाह। इन्हीं के बारे में कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुत्तकून। इन्हीं के बारे में कुरान कहता है उलाइका हुमुर राशिदून। सुभान अल्लाह। इन्हीं के बारे में कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुफलिहून। इन्हीं के बारे में कुरान कहता है उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। सुभान अल्लाह। यही लोग पक्के और सच्चे मोमिन हैं। किन को कह रहा है अल्लाह? सहाबा को। सादा मसला मियां हल करो।
اگر صحابہ نہیں تو یہ رب کن کو کہہ رہا ہے؟ اولئک ھم المؤمنون حقا. کیوں جی؟ یہ جو محقق لوگ ہیں تحقیقیں کرتے رہتے ہیں، انہوں نے آپ کو پڑھایا حضرت معاویہ ممبر پہ حضرت علی کو گالیاں نکالتے اور جمعے کے دن نکالتے. آپ نے کہا فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس نے حوالے پیش کیے ہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں نکالتے. میں بھلوال کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تواڈے پاسے متقی کس بندے نو آکھدے ہیں؟ تواڈے شہر وچ متقی کس بندے کو کہتے ہیں؟ جیڑا ممبر تے گالاں کڈے نہیں. وہی متقی ہوتا ہے. آپ کے ہاں صادق کس بندے کو کہتے ہیں؟ جو ممبر پہ نہیں. گالی نکالنے والے کو متقی کہتے ہیں، نہیں. گالی نکالنے والے کو صادق کہتے ہیں. نہیں. تیری تاریخی روایات کو میں کیوں مانوں؟ قرآن ان کو سند دیتا ہے اولئک ھم المتقون. سبحان اللہ. وہ سارے کیا تھے؟ متقی تھے. متقی تھے. اولئک ھم الصادقون. وہ سارے کیا تھے؟ سچے تھے. سچے تھے. ان میں معاویہ بھی ہے. یا تو اس کی صحابیت کا انکار کیا جائے، اور اگر صحابیت کا انکار نہیں نہ کرنا تو پھر یہ سارے حکم مانو قرآن کے، جتنی آیتیں میں نے پڑھی ہیں. اور پھر سورت حدید کی آیت نمبر 10 میں اللہ نے 2 حصوں میں صحابہ کو تقسیم کیا. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے، اور جو بعد والوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہو، تحقیق کے نام پہ مذاق اڑاتے ہو. مجبوری کا ایمان تھا جی، پھنس گئے تھے جی، ایمان نہ لاتے تو کہاں جاتے؟ قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے. قرآن نے کہا جو پہلے ایمان لائے نا ان کا مرتبہ پچھلوں سے بہت بڑا ہے. پہلے ایمان لانے والوں کا درجہ، عظمت، مرتبہ بڑا ہے بنسبت پچھلوں کے. 2 حصوں میں تقسیم کیا. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے بہت عظیم درجہ ان کا، پچھلوں کی نسبت وہ بہت اعلیٰ ہے. پھر اللہ کو پتہ تھا نا کہ فتح مکہ کے بعد والوں پر لوگوں نے تان کرنا ہے، تو اللہ نے آگے کہا مرتبہ تو پہلوں کا زیادہ ہے لیکن کلن. سبحان اللہ. کلن کہو یار، زور سے کہو یار، منع کرو کلن. معاویہ نہیں، عمرو بن العاص نہیں، مغیرہ بن شعبہ نہیں، جن پہ تم تنقید کرتے رہتے وہ نہیں. یا تو انکار کرنا کہ وہ صحابی نہیں. جب تو صحابی مانتا ہے، رضی اللہ عنہ کہتا ہے، تو پھر قرآن کا یہ حکم مان کلن. کہو یار کلن کا مانا وعد اللہ الحسنی. فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ ہم نے سب سے کر. سبحان اللہ. سب سے. جو آدمی جو آدمی صحابہ پہ تنقید کرتا ہے نا، یا ان کی غلطیاں گنواتا ہے نا، یہ کام غلط، یہ کام غلط، یہ کام غلط، ممبر پہ گالیاں، بیت المال میں خیانت، وہ دراصل میرے نبی کی تربیت پہ تنقید کرتا ہے. پتہ نہیں میرے لفظ سمجھے آپ کے لیے. یہ تربیت کی تھی میرے نبی نے اپنے یاروں کی کہ ممبر پہ گالیاں نکالا کرو. یہ تربیت کی تھی میرے نبی نے اپنے صحابہ کی کہ بیت المال میں خیانت کیا کرو، زیادتی کیا کرو. کس کے ساتھ؟ یہ تربیت کی تھی میرے نبی نے. بھلوال میں لوگوں نے کہا بھی ایک سکول ہے، 5000 بچے اس میں پڑھتے ہیں، ہیڈ ماسٹر صاحب بڑے محنتی ہیں، بااخلاق ہیں، اور بڑے وقت کے پابند ہیں،
استادوں نے بڑا چھک کے رکھے ہوا، ناغا نہیں ہوتا، پڑھائی بہت اچھی ہے، بڑے محنتی ہیں۔ اچھا جی، طالب علم کتنے ہیں؟ 5000۔ پاس کتنے ہوئے؟ آکے ترائے پاس ہوئے، باقی سارا سکول تو یہ کس پر تنقید ہے؟ صحابہ پہ جب حملہ کرتے ہو تم یہ سمجھتے نہیں ہو کہ تم نبی پاک کی تربیت پہ تنقید کر رہے ہو؟ فلاں سرجن بڑا اچھا ہے جی، اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، بڑا آپریشن کرتا ہے، بڑا فن ہے اس کے پاس، سال میں کتنے آپریشن کیے؟ آکے 2000۔ رزلٹ آکے 3 بندے بچے، باقی سارے مر گئے۔ بڑا سرجن ہے جی، یہ تنقید تو سرجن پہ ہو رہی ہے۔ یہ تربیت کی تھی میرے نبی نے۔ آپ میں کوئی آدمی کوئی فارسی سمجھ تو کوئی گونگے ہو گیا یار، یا میں قبرستان چاہ رہا ہوں، کوئی بھی نہیں، کوئی عالم تو یار ہاتھ کھڑا کرو یار، کوئی بھی نہیں۔ فارسی زبان ختم ہو رہی ہے، میں نے 2 سال پڑھی تھی، میرے والد صاحب نے مجھے پڑھائی تھی۔ بس اس پہ میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا، لیکن چلو فارسی آپ کو نہیں آتی، میں ترجمہ کروں تو آپ سمجھ جائیں بے بندیالوی نے یہ شعر کیوں پڑھے۔ چلو اتنا تو وعدہ کرو، سمجھ جاؤ گے۔ گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبوری، کہ از بوئے دلا روزے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من نثر کرد، مگر نہ من ہما خاکم کی ہستم۔ تو سبحان اللہ تاکھڑ نہیں سی تو سمجھ نہیں، میں تو زور لائے تو سمجھ نہیں، ہوں ترجمے لے چپ کر کے نہیں بانا، خدا دا نا جے سمجھ جانا میں آکھنا کہ چاہنا، میں ساری بات واضح کروں، سمجھ جاؤ تو فائدہ۔ شیخ سعدی کہتا ہے خوشبودار مٹی خوشبودار میرے ہاتھ میں آئی، میں نے مٹی سے پوچھا تو کستوری ہے یا عنبر ہے کہ تیری خوشبو سے میرا دل مست مست ہو رہا ہے؟ تو مٹی جواب میں کہنے لگی میں ہوں تو ناچیز مٹی، لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھا، اللہ کیا کوئی یار، لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہے، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من نثر کر، وہ جو میرا دوست تھا نا پھول، اس نے مجھ میں اثر کیا اور وہ خوشبو مجھ میں منتقل ہو گئی۔ مٹی کو پھول کی صحبت مل جائے تو وہ خوشبودار ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو 23 سال میرے نبی کی صحبت ملی تھی، میرے نبی کی تربیت نے ان میں کوئی اثر نہیں کیا تھا، نہیں اثر کیا ان میں۔ جو لوگ صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں وہ دراصل میرے نبی کی تربیت پہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ نے تربیت ان کی صحیح نہیں کی تھی۔ قرآن جتنی عظیم کتاب ہے اتنی ہی مظلوم کتاب ہے، اور معاویہ جتنا عظیم صحابی ہے معاویہ اتنا ہی مظلوم صحابی بھی ہے۔ الحمدللہ